محترم ناظرین، کبھی کبھی مقرر بڑے صبر آزما منزلوں میں آ جاتا ہے، جیسا کہ آج میرے ساتھ ہے۔ گفتگو مولا کائنات علی ابن ابی طالب، رسول اکرم کے چچا زاد بھائی اور داماد کے سلسلے سے، اور ان کی شخصیت کا جائزہ لینا، اور اس کے ساتھ وقت کی اپنی کمی، لہذا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسے وسیع شخصیت کے بیان میں کوئی بھی مقرر پوری بات رکھ سکے ناظرین کے سامنے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں بہتر یہ ہوگا کہ ہم حضرت علی کی زندگی کے کسی ایک حصے کو موضوع گفتگو بنائیں، اور میرے خیال میں سب سے بہتر موضوع یہ نکلتا ہے کہ حضرت علی کی 4.5 سالہ مختصر دور حکومت کے معاملات۔ یاد رکھیے، دنیا بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، شہنشاہ بدلتے ہیں، بادشاہ بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن حکومتوں کی کچھ معیاری باتیں ہوتی ہیں جو جب سے یہ دنیا چلی اور آج تک لگاتار انہی کے اوپر کسی بھی لیڈر، کسی بھی قائد، کسی بھی حاکم کے کارناموں کو جج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حاکم نے اپنے سماج سے کیا لیا اور اپنے سماج کو کیا دیا۔ بس اگر لینے کی فہرست لمبی ہو جائے، دینے کی فہرست کم ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایک لیڈر تھا، مطلب لیکن اس طرح کا پاپولر لیڈر نہیں تھا جیسا عوام کو یا سماج کو یا معاشرت کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس نے لیا بہت کم، دیا بہت زیادہ، تو سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ ہے وہ حاکم جس کو حکومت کرنے کا حق ہے۔ حضرت علی کی 4.5 سالہ حکومت کی زندگی سن 35 ہجری سے چلی اور سن 40 ہجری میں ختم ہو گئی۔ اسی رمضان کے مہینے میں 19 تاریخ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے صبح کی نماز کے وقت حضرت علی کے سر کے اوپر ضرب لگائی، اور حضرت علی جاں بلب ہو گئے۔ 3 دن اسی مصیبتوں میں رہے اور 21 رمضان کی صبح کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ اتنی چھوٹی سی 4.5 سالہ زندگی میں مولا کائنات نے جو علامتیں بنائیں، اور اس کو یہ کہ کیا دیا سماج کو اور سماج سے کیا لیا۔ کسی شاعر کا بہت اچھا شعر ہے کہ اے دنیا دیکھ لے دامن علی کا، اے دنیا دیکھ لے دامن علی کا، یہاں پیوند ہیں دھبے نہیں ہیں۔ یعنی 4.5 سالہ زندگی ایک حاکم کی حیثیت سے ایسی تھی کہ آپ کا تن پر جو لباس تھا، آپ جو عبا، جو چادر مدینے سے اوڑھ کر کوفے میں آئے تھے، وہی چادر آپ آخری وقت تک اوڑھے ہوئے تھے، اور تمام لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جب تک میرے دوش پر یہی پرانی عبا دیکھتے رہنا تو سمجھنا علی تمہارے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لے رہا ہے، اور جب دیکھنا کہ علی کے دوش کی یہ عبا بدل گئی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ جادہ حق سے ہٹ گیا ہے۔ ایسا حاکم اپنے محکوم سے جو اس لہجے میں بات کرے، اسی کو حق ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ حاکم ہو تو ایسا ہو۔ ہاں وہی علی۔ آج کے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں ڈسکریمنیشن ایک بہت بڑی بات ہے۔ عوام کے درمیان امتیاز رکھنا یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن جب علی کا اپنا دور حکومت ہے، اپنے دوست، اپنے ساتھی مالک اشتر کو
مصر میں گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جب مصر میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے غیر مذہب کے لوگ بھی رہتے تھے، تو مالک اشتر سے کو سمجھا رہے ہیں، اے مالک اشتر، یاد رکھو تم جہاں گورنر بن کر جا رہے ہو وہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ایمان کے رشتے سے تمہارے بھائی ہیں، اور دوسرے وہ جو خلقت کے اعتبار سے بایولوجیکل نیچر کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھو خبردار خبردار، ان دونوں کے درمیان میں کوئی امتیاز نہ رکھنا، کیونکہ ایک اچھی حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پر، کسی بھی پوزیشن پر امتیازی کیفیت پیدا نہ کرے، یعنی کسی طرح بھی وہ انسانوں کے درمیان، عوام کے درمیان اختلاف نہ کرے۔ ہاں، غریبی اور امیری یہ ایسے دو طبقے ہیں جو ہر سماج میں مل جاتے ہیں، ہر وقت میں مل جاتے ہیں، ہر دور میں مل جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی قوم ہوتی ہے، بس یہ دو طبقے ہوتے ہیں، ایک امیر ایک غریب، اور انہی کے درمیان خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے، انہی کے درمیان گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مگر مولا کائنات کی مختصر سی حکومت وہ حکومت تھی کہ جب آپ نے عثمان ابن حنیف کو بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بصرہ کے امیروں نے عثمان ابن حنیف کی دعوت کی ہے، تو آپ نے عثمان ابن حنیف کو تنبیہ کرنے کی غرض سے خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا، اے عثمان ابن حنیف، تمہیں کچھ مالداروں نے دعوت پر بلایا اور تم اس طرح سے بھاگے بھاگے دوڑے چلے گئے جیسے چوپائے اپنے چارے کو دیکھ کر چل دیتے ہیں۔ اے عثمان ابن حنیف، جب تم وہ غذائیں، لذیذ غذائیں اپنے دانتوں سے چبا رہے تھے تو کاش تم نے سوچا ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کاش تم نے سوچا ہوتا کہ جس دعوت میں تم شرکت کر رہے ہو کیا شہر کے غریبوں کو بھی اس میں بلایا گیا ہے، کاش اس ساری چیزوں کو تم نے پہلے سے سوچا ہوتا۔ اے عثمان، تم علی کے گورنر ہو، دیکھو آئندہ کبھی کسی ایسی دعوت میں شرکت نہ کرنا جہاں غریبوں اور امیروں کے امتیازی سلوک کی وجہ سے امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دور کر دیا جائے۔ تو ایک گورنر کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ امیر اور غریب کے بیچ میں بھی کوئی فرق نہ کرو، غریب کو بھی ویسا ہی انسان سمجھو جیسے امیروں کو سمجھو۔ بس اب آپ سمجھ لیجئے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو اور کمیونیکیشنز، ذرائع ابلاغ اس طرح نہیں تھے کہ آج کی بات کل کو دنیا کو معلوم ہو جائے، مگر ایسے دور میں بھی 1400 سال پہلے ایک حاکم تھا جو اپنے عوام کے خاطر اپنے گورنروں پر اس طرح سے نظر رکھتا تھا اور وقت ہونے پر ان کو متنبہ بھی کرتا تھا۔ یہی وہ حاکم تھا جو کوفے کے بازار میں آ جاتا تھا تو آنے کے بعد تمام دکانداروں سے کہتا رہتا تھا کہ دیکھو ناپ تول میں کوئی بے ایمانی نہ کرنا، اور دیکھو جو حق سے کمایا جاتا ہے وہ کمال ہوتا ہے، جو بے حق سے کمایا جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ ہاں، یہ علی کی حکومت چھوٹی سی حکومت سے، ادنا سی حکومت صحیح، 4.5 سال کی حکومت صحیح، مگر یہ حکومت وہ تھی کہ جو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر گئی، یہاں تک کہ خود حضرت علی نے مسجد کوفہ میں نماز کے بعد جمعے کے دن لوگوں سے پوچھا، اے لوگو تم یہ بتاؤ کہ کیا میرے دور حکومت میں تمہارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے؟ یعنی روٹی، کپڑے اور مکان کا وہی سوال، وہی بنیادی سوال جو ہمیشہ ہر دور میں حکومت کے لیے چیلنج بنا ہوتا ہے، اس چیلنج کو خود حضرت علی نے اپنے عوام سے پوچھا، اور تاریخ کہتی ہے
کہ کسی نے بھی اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس مجھے کھانا میسر نہیں آیا، میں بے لباس ہوں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ دارالسلطنت کے اس مسجد میں تو موجود نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہیں دور بصرے کے کسی نواحی علاقے میں کوئی انسان رہا ہو جو بھوکا رہا ہو، مصر میں کوئی ایک فرد رہا ہو جس کے پاس گھر نہ رہا ہو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو تاریخ کو بنتے ہیں، جو تاریخ کی حفاظت کرتے ہیں، اگر ایسا ہوا ہوتا تو تاریخ میں نظر آتا کہ علی نے جب یہ دعویٰ کیا تو اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر معلوم ہوا سروے پہ کہ 6 مہینے بعد کہ بصرہ میں ایک آدمی بھوک سے مر گیا، معلوم ہوا کہ مصر میں ایک آدمی کے پاس گھر نہیں تھا، لیکن تاریخ کی یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی 4.5 سال کی زندگی میں عوام کے درمیان وہ مساوی سلوک رکھ دیا، وہ برابری کا طریقہ رکھ دیا کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سب کو اس کی سہولتوں کے مطابق چیزیں مل رہی تھیں، اور وہ ان چیزوں کو انجوائے بھی کر رہا تھا آج کے زمانے کے کہنے کے حساب سے۔ اور یہی نہیں، ہر شخص کو جرأت اظہار کی آزادی تھی، ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی آزادی تھی۔ خارجی ایک دشمن طبقہ تھا حضرت علی کے خلاف، یہ خارجی صرف اپوزیشن نہیں تھے، یہ ایک دشمن طبقہ تھا، مگر اس کے باوجود ان کے بھی فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کو مولا کائنات نے کسی موقع پر ختم نہیں ہونے دیا۔ یہی مولا تھے کہ خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں، ایک خارجی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بے شک اس کافر کے زبان میں جادو ہے، چاہنے والے اٹھے چاہتے تھے اسے مسجد سے نکال دیں کہ امام مظلوم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، کیا کر رہے ہو، کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے اس نے اپنی نجی رائے کا اظہار کیا ہے، اسے حق ہے کہ یہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ 1400 سال کے بعد جب دنیا آج اس مرحلے پر ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ جرأت اظہار، وہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشنز جو مولا کے زمانے میں 4.5 سالہ زندگی میں مولا نے عوام کو دیے، یہاں تک صرف مخالفین کو نہیں دشمنوں کو دیے۔ اور یہ وہ شخص تھا، یہ وہ حاکم تھا کہ جس وقت 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے اور مرغابیوں نے آپ کا دامن پکڑنا شروع کیا تو اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا، اے ام کلثوم میں جا رہا ہوں، یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، دیکھو اگر میں پلٹ کر نہیں آیا تو تم اگر ان کو کھلا پلا سکنا تو اپنے پاس رکھنا، اور اگر کھلا پلا نہ سکنا تو انہیں آزاد کر دینا۔ ہاں وہ حاکم جو صرف انسانوں پر نظر نہیں رکھتا تھا، جو مویشیوں پر بھی نظر رکھتا تھا، جو پرندوں پر بھی نظر رکھتا تھا، جو ان کے بھی حق حیات کو پورا کرنے کی چاہ کرتا تھا، وہ حاکم 4.5 سال میں اس نے جو کر کے دکھا دیا، اس سے پہلے نہ کسی حکومت نے کیا تھا، نہ آج تک اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ ہاں وہ علی جو لیڈر تھا، جو ایک مولا تھا، مذہب کے دائرے سے اٹھ کر جو انسانیت کے دائرے تک گیا، جس نے ہر انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس نے ہر انسان کے لیے وہ مواقع فراہم کیے جہاں وہ بول سکے، جہاں وہ بات کر سکے، جہاں وہ اپنی بات کہہ سکے، جہاں وہ اپنا حق حاصل کر سکے۔ میرا کہنا یہی ہے کہ جب 21 رمضان 19 رمضان کو حضرت علی کی یادگار منائی جائے تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ حاکم جیسے علی تھے، کاش کہ آج اللہ دنیا کو ویسا ہی حاکم دے دیتا
جو تمام عوام کے درمیان مساوی طریقے سے برابری کا سلوک کرتا، اور یہی سب سے بڑی خراج عقیدت ہوگی کہ مسلمان خود بھی اس بات کو بتانے کی کوشش کریں کہ علی مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، علی انسانیت کی میراث ہے، اور علی کی میراث کو اپنے حد تک رکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کو جتنا نشر و اشاعت اس کی کر سکیں وہ کرنا چاہیے، تاکہ دنیا جانے کہ حاکم ہو تو علی جیسا۔ والسلام۔ آج کوفے میں ہے کوہرا علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرا علی ہائے علی۔ اب تک جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ معاملے یا تو پہنچ نہیں پاتے آپ تک، اور جو پہنچتے ہیں ان میں سے بیشتر لٹک جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد اور انصاف ملے اور صحیح وقت میں ملے، اور پریشان حال جو ہے اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ اقلیتی طبقات کے اہم مسائل پر نیشنل مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین غیور الحسن رضوی کے ساتھ سزا دینے کا جو حق نہیں ہے ابھی تک بعض دوسرے کمیشنز کی طرح، تو اس سے کہیں دشواری آپ محسوس کرتے ہیں؟ صحیح ہے کہ اگر مائنورٹی کمیشن کو یہ حق مل جائے تو ہم زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، زیادہ جلدی فیصلے کر سکتے ہیں، اور زیادہ ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ لئیق رضوی کی بے باک بات سنیچر کی رات 8 بجے اور اتوار کے دوپہر 3 بجے صرف عالمی سمے پر۔ مصطفیٰ کی بات کر، دین خدا کی بات کر، ہم علی والے ہیں، ہم سے کربلا کی بات کر۔ اہل ادراک ہیں، ادراک سے وابستہ ہیں، بارگاہ شہ لولاک سے وابستہ ہیں، بارگاہ شہ لولاک سے وابستہ ہیں، اور عہد حاضر کے یزیدوں سے یہ کہہ دو جا کر، عہد حاضر کے یزیدوں سے یہ کہہ دو جا کر، ہم کشش پنجتن پاک سے وابستہ ہیں۔ کیسی ہے آن بان کسی سے بھی پوچھ لو، مولا علی کی شان کسی سے بھی پوچھ لو، اور ہجرت کی شب سے کرب و بلا کی زمین تک کس کا ہے خاندان کسی سے بھی پوچھ لو۔ جو برائے علی نہیں ہوتی، زندگی زندگی نہیں ہوتی، اور دعوے ماتم نہ ہو جو سینوں میں، قبر میں روشنی نہیں ہوتی۔ ہونٹوں پہ میرے نام علی، نام علی ہے، ہونٹوں پہ میرے نام علی، نام علی ہے، نام علی ہے، نام علی ہے۔ سن کر جسے مشکل بڑی مشکل میں پڑی ہے، سن کر جسے مشکل بڑی مشکل میں پڑی ہے۔ آج کوفے میں ہے کوہرا علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرا علی ہائے علی۔ منقبت حضرت علی مولا مشکل کشا شان میں منقبت کے چند اشعار سے سماعت فرمائے۔ احساس کے پھولوں کی مہک ہے تو علی ہے، احساس کے پھولوں کی مہک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے، ایمان کے
بستر ہجرت کی دھڑک ہے تو علی ہے، اور بستر ہجرت کی دھڑک ہے تو علی ہے، ایمان کے جلووں کی چمک ہے تو علی ہے، احساس کے پھولوں کی اوروں کی وفائیں مجھے تسلیم ہے بے شک، اوروں کی وفائیں مجھے تسلیم ہے بے شک، اوروں کی وفائیں مجھے تسلیم ہے بے شک، احمد کے وفادار نمک ہے تو علی ہے، کہ فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے۔ فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے۔ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، ہر ایک انسان کو، وہ آپ ہی کے مولا نہیں، یہ مولا کائنات کہا گیا ہے۔ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا۔ اور میری بات آپ تک جائے تو ذرا مجھے دل کھول کے دعا کرنا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، ہوئے قربان تم اس کے اشارے پر میرے مولا علی مولا علی مولا میرے مولا میرے مولا۔ کون زخمی ہوا سجدے میں زمیں کانپ اٹھی، کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی، کیوں اجل آئی گے پیغام آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی۔ فرق انصاف پہ یہ ضرب لگائی کس نے، مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے، سر پہ اب ظلم کی گئے شام آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی۔ کل ہوا ہائے یتیموں کا سہارا نہ رہا، کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا، کیسے پائے گی وہ آرام آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی۔ آج پھر گلشن
گلشن زہرا میں خزاں آئی ہے، رنج و آلام کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، تھم گئی گردش ایام آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی۔ شب ہجرت جو رہا نفس پیمبر بن کر، فاتح بدر و احد فاتح خیبر بن کر، اٹھ گیا محسن اسلام آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی۔ وش میں ہے زینب و کلثوم خدا خیر کرے، دل عباس ہے مغموم خدا خیر کرے، کب اٹھے ہیں در و بام آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی۔ کر رہے ہیں در و دیوار علی کا ماتم، آسماں جن و ملک نوح کنا ہے پہ ہم، کیسے دل کو ملے آرام آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی ہائے علی۔ آل احمد کے مصائب کی نہیں کوئی حد، سامرا ہو کہ نجف ہو یا مدینہ مشہد، کوفہ و کرب و